حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ تاریخ کی وہ عظیم عبقری اور مثالی شخصیت ہیں جن کا فیض بر صغیر ہند و پاک ہی میں نہیں بلکہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں پر حضرت نانوتوی کا فیض بالواسطہ نہ پہنچ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے، بعض مرتبہ بعض شخصیات کو عمر بہت کم دی جاتی ہے مگر ان کی کم عمری ان کی شخصیت کی معنویت اور افادیت کو مشہور و معروف ہونے سے نہیں روک سکتی۔ حضرت ابو زکریا یحییٰ انصاری نووی، حضرت سید احمد شہید جیسے بہت سے جبال عمل و معرفت کا زمانی رقبہ کم ہے مگر معنوی، روحانی اور علمی رقبہ پورے عالم کو محیط ہے۔ اسی طرح قاسم العلوم امام محمد قاسم صاحب نانوتوی کو بھی عمر کم ہی ملی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام اور کام کو اور ان کی نسبت کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ اسلامی علوم کے بحر ذخار، جہد و جہاد کے سربکف سرفروش، مجاہد فی سبیل اللہ، ناشر رشد و ہدایت، متکلم بے مثال، مناظر یگانہ، حجت الاسلام داعی اللہ اور بانیان دارالعلوم دیوبند کی مثالی کڑی حضرت مولانا علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 1248 میں ضلع سہارنپور کے ایک قصبہ نانوتا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تاریخی نام خورشید حسین اور تاریخی پیدائش شعبان یا رمضان سن ہجری 1248 ہے۔ والد صاحب کا نام شیخ اسد علی بن غلام شاہ ہے جو نہایت پرہیزگار اور صوم و صلاۃ کے پابند تھے۔ آپ بچپن سے ہی ذہین، طبع، محنت اور سعادت مند تھے۔ تعلیم کے دوران ہمیشہ اپنے ساتھیوں میں نمایاں رہے۔ بہت چھوٹی عمر میں قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ آپ نے قصبہ دیوبند میں فارسی عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مولانا مملوک علی صاحب کے ہمراہ سن ہجری 1260 میں دہلی پہنچے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے چھوٹے صاحبزادے حضرت شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم حدیث کی تکمیل کی۔ فراغت تعلیم کے بعد آپ نے کتابت کا کام شروع کیا اور سب سے پہلے مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی تصحیح اور کتابت فرمائی اور کافی عرصہ میرٹھ اور دہلی میں کتابت کا کام کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تدریس و دروس کا سلسلہ بھی آپ نے شروع کر دیا تھا اور حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد حسن صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حکیم محمد صدیق مراد آبادی اور حضرت مولانا فیض الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے میرٹھ اور دہلی کے زمانہ کتابت میں حدیث پڑھائی ہے۔ اسی دوران آپ نے شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت کی اور سلوک و تصوف کے منازل طے کرنے کے بعد خلافت سے نوازے گئے۔ آپ نے جوانی ہی میں اپنے آپ کو نیکی اور تقوی کے سانچے میں ڈھال دیا تھا اور اپنی زندگی کو ایک خاص نہج پر استوار کر لیا تھا۔ آپ کے مرشد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ایسے لوگ کبھی پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب مدتوں سے نہیں ہوتے۔ ایک مرید کے لیے مرشد کا ایک خراج تحسین کچھ کم نہیں ہے۔ آپ خوش مزاج اور عمدہ اخلاق کے مالک تھے اور حد درجہ منکسر المزاج بھی تھے۔ شہرت سے گریزاں، بڑائی سے نفور اور ریا سے کوسوں دور تھے۔ مسئلہ خود کبھی نہ بتاتے، کسی کے حوالے سے بیان کرتے۔ فتوے پر نام لکھنا اور مہر لگانا آپ کو ناپسند تھا۔ امامت سے گھبراتے اور ہمیشہ مقتدی بن کر نماز ادا کرتے تھے۔ علم و عمل، زہد و تقوی کی پہاڑ تھے۔ بہت بڑے مناظر، مجاہد اور جفا کش تھے۔ باطل فرقوں کے پادریوں سے بہت سے مناظرے کیے اور ہمیشہ کامیاب رہے۔ جب سے انگریز نے ہندوستان پر قدم جمائے اور مختلف ہتھ کنڈوں سے دوسرے مذاہب کو پامال کرنے اور عیسائیت کو پھیلانے کے لیے کوششیں شروع کی تو اس کی مدافعت اور مزاحمت کے لیے مسلمانوں کی ایک انقلابی جماعت تیار ہو گئی۔ اس جماعت میں باقاعدہ امامت کا نظام تھا۔ تیسرے امام شاہ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد سن عیسوی 1846 میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ امام مقرر ہوئے اور جب سن ہجری 1857 کی ابتدا ہوئی تو انقلابی جماعت بھی حرکت میں آ گئی۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رفقائے کار میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ محمد تھانوی اور حافظ ضامن تھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے۔
جہاد حریت کے سلسلے میں تبادلہ خیال ہوا تو مولانا شیخ محمد محدث تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بے سر و سامانی کا ذکر کر کے جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لینے سے گریز کی تجویز پیش کی، تو مولانا نانوتوی نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ کیا ہم اصحاب بدر سے بھی زیادہ بے سر و سامان ہیں؟ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فقرہ سنا تو تڑپ اٹھے اور فرمایا کہ الحمدللہ انشراح ہو گیا اور جہاد کی تیاری شروع کر دی گئی۔ حاجی امداد اللہ امیر مولانا نانوتوی سپاہ سالار مولانا گنگوہی قاضی مقرر ہوئے اور قصبہ تھانہ بھون دارالاسلام قرار پایا۔ میرٹھ کے بعد دہلی اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر جنگ چھڑ چکی تھی۔ آپ نے اپنے امیر کی قیادت میں جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ تھانہ بھون بھی اس شدید جنگ کی لپیٹ میں تھا۔ قتل و غارت کا بازار گرم تھا، مکانات پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ غرض دیکھتے ہی دیکھتے قصبہ تھانہ بھون خاکستر کا ڈھیر بن گیا۔ آپ اور آپ کے رفقائے کار پر الزام تھا کہ تھانہ بھون کے فساد میں آپ اور آپ کے رفقا پیش تھے، اس بنا پر آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے اور اس طرح آپ نے راہ حق میں سنت یوسفی کو زندہ کیا۔ اس دور میں مسلمانوں پر جو مظالم توڑے گئے ان کا تصور آج بھی لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ علماء کو تخت دار پر لٹکوانا، بدن پر گرم استریاں پھیرنا، سرگرم کارکنوں کی جبری جلا وطنی، عورتوں کی عصمت دری، بچوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک اور بوڑھوں کا جگر پاش تشدد، یہ سب کچھ آج بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ناقابل تردید ہے۔ ظلم و ستم کا ایک نمونہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو خنزیر کی کھالوں میں سی دیا گیا اور قتل کرنے سے پہلے ان کے بدن پر خنزیر کی چربی ملی گئی اور انہیں جلا دیا گیا۔ ان شدائد و مصائب کا مقصد مسلمانوں کا خاتمہ اور انہیں بزور عیسائیت میں داخل کرنا تھا، لیکن نتیجہ صفر رہا اور کسی بھی طرح انگریز مسلمانوں کی حمیت دینی پست نہ کر سکا اور نہ ہی ان کے ایمان و عقیدے کے ایوان میں ہلکا سا تعاش پیدا کر سکا۔ جب یہ چال بری طرح ناکام ہو گئی تو پھر دوسرے طریقے آزمانے شروع کر دیے۔ ذہنوں کی تبدیلی، سوچ اور فکر کی تبدیلی اور اس کے لیے علمی اور نفسیاتی حربیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسے حربے اکثر مؤثر اور بیشتر کارگر ثابت ہوئے ہیں۔ اس خطرے کا احساس کرتے ہوئے انتہائی نازک اور نامساعد حالت میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نتیجے رس دماغ اور سیماب کی طرح بے قرار دل نے فیصلہ کیا کہ اس حربے کا توڑ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ احساس سے محرک بنا اور سن عیسوی 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، جو اسلام کا محفوظ قلعہ اور مسلمانوں کا ناقابل شکست حصار ثابت ہوا۔ دارالعلوم دیوبند آپ کا زندہ جاوید کارنامہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جس نے آپ کی شخصیت کو بھی لازوال بنا دیا۔ جب مدرسے کے افتتاح کی خبر آپ کے مرشد حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ مکرمہ میں پہنچی اور کہا گیا کہ حضرت ہم نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے، تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے، یہ خبر نہیں کہ کتنی پیشانیاں اوقات سحر میں سر بسجود ہو کر گڑ گڑاتی ہیں کہ خدا بند ہندوستان میں بقائے اسلام اور تحفظ علم کا کوئی ذریعہ پیدا کر۔ یہ مدرسہ انہی سحرگاہی دعاؤں کا ثمر ہے۔ بلا شبہ دیوبند اسلام کا احصار اور بقائے اسلام کا مؤثر ذریعہ ثابت ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے جو خدمات اسلام اور تحفظ اسلام، علوم قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت، مسلمانوں کی عملی تربیت کے سلسلے میں سر انجام دی ہیں، وہ تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو آئندہ نسلوں کے لیے باعث فخر ہے اور اس سے علم و عمل کی دنیا میں روشنی نظر آتی ہے۔ دارالعلوم سے منسلک افراد اپنے دور کے یگانہ روزگار عالم، محدث، مفسر، محقق، فقیہ اور مصنف ہیں، اپنے اپنے دور کے ممتاز علماء مانے گئے ہیں۔ دارالعلوم کے سرپرستوں میں آپ کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔
اور دارالعلوم کے فضلاء میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حسین احمد مدنی، مفتی عزیز الرحمن عثمانی، مفتی محمد شفیع، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہزاروں مشاہیر علماء شامل ہیں جن کے علم و عمل اور زہد و تقوی کی مثالیں اب نہیں ملتی۔ بہرحال حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے عظیم محدث اور محقق تھے اور سچے عاشق رسول تھے۔ تواضع و انکساری اور فنائیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ مولوی صاحب کہہ کر پکارتے، مگر آپ نہ بولتے، کوئی نام لے کر پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے اور عزت و احترام سے بولتے تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا نانوتوی کی شان عالمانہ تھی، نہ درویشانہ تھی بلکہ عاشقانہ شان تھی، اور آپ کی مجلس دوستانہ ہوتی تھی۔ آپ کو سرزمین عرب سے ایسا تعلق تھا کہ جس کی مثال اس دور میں ملنی مشکل ہے۔ چنانچہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنا جوتا اتار لیتے تھے اور عرب کی حدود میں پہنچتے ننگے پاؤں پھرتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جس زمین اور گلی کوچوں میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں وہاں میں جوتے پہن کر چلوں۔ کیا محبت و عشق ہے اپنے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہرحال آپ روحانیت و علمیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ درس و تدریس اور تبلیغ و ارشاد کے علاوہ آپ نے متعدد تصانیف لکھی ہیں جو اپنے مرتبے کی آپ ہی دلیل ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کی کتابوں کا ترجمہ عربی میں کر دیا جائے اور نام نہ بتایا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ کتابیں امام رازی یا امام غزالی کی لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں: تقریر دل پذیر، تحذیر الناس، آب حیات، انتصار الاسلام، تصنیف العقائد، حجت الاسلام، قبلہ نما، تحفۃ الحمیہ، مباحث شاہ جہاں پور، جمال قاسمی، توثیق الکلام اور عجوبہ اربعین وغیرہ۔ اگرچہ مذکورہ کتابیں اردو زبان میں ہیں لیکن ان کا سمجھنا عوام تو عوام، بعض علماء کے بس کا بھی نہیں ہے۔ الفاظ اور زبان نہایت سہل ہے مگر علوم نہایت عالمانہ اور مشکل مذکور ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 حج کیے۔ پہلا حج مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں سن ہجری 1277 میں کیا۔ دوسرا حج سن ہجری 1294 میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابرین امت کے ساتھ کیا۔ پھر امام ربانی حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کی شخصیت کا کیوں کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم و عمل میں، قول و فعل میں، درس و تقریر میں اتباع سنت کا جذبہ، اعلی کلمت اللہ کا ولولہ اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی اور ملت اسلامیہ کی فکر مندی اور ملک و وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، اور ان کا جینا مرنا اور چلنا پھرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسلمانوں کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نانوتوی کو پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی شام کا وقت ہو گیا اور اپنی دینی خدمات کا انعام لینے کا وقت آ گیا تو رب العالمین نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو 4 جمادی الاولیٰ سن ہجری 1297 جمعرات کے دن اپنے پاس بلا کر ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا، اور ملت اسلامیہ اپنے ایک عظیم رہبر اور امام سے محروم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رحمت اللہ رحمت واسعہ۔ اللہ تعالی حضرت نانوتوی کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ہمیں اپنے پاک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ضرور حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دعائیہ کلمات ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔